مجھے کیا ملے گا؟ سارے فیصلے تیرے اپنے، جوڑی آپ بڑھوانا ہے، صحت آپ دینا ہے، بیٹیاں بھی آپ دینا ہے، بیٹے بھی آپ دیتا ہے، پھر میرا بھی کوئی حصہ ہے، میرا بھی کوئی حصہ ہے۔ فرمایا میرے محبوبہ ذرا بول منہ چول مورتی ڈول۔ جی فرمایا پیارے حبیب اس آدمی کو بلائیے، اسے بتائیے کہ بیٹی ہو یا بہن، جس کا تو سرپرستی اعلیٰ بنا، تو نے اس کی پرورش بھی کی، دینداری کا بھی حق ادا کیا، تربیت ادب سکھانے کا حق ادا کیا، اور زندگی گزارنے کا تربیت کا حق ادا کیا، اور پھر وہ رخصت ہو گئی تو مالک کی رضا پہ راضی رہا۔ تو فرمایا حبیب ان کو بتاؤ، سرکار فرمایا بیٹی ہو یا بہن، ایک ہو یا 10، 3 2 1 ہو، فرمایا اس طرح میرے ساتھ جنت میں جائے گا جس طرح انگلی۔ سبحان اللہ، ہولی آئیے یار، رب تیرے گناہ نہیں ویکھدا پیا، رب تو تیرے بدعمل نہیں ویکھدا پیا، رب تو تیرا کردار نہیں دیکھ رہا۔ یوں ہوگا تو بھیجوں گا جنت میں، یوں ہوگا تو بھیجوں گا۔ کہا بھلا نیک پاوے، نیک گناہگار ہے، نیک نہیں ہے گناہگار ہے۔ فرمایا ایک کام تے کر محمد دے نال بھیجا، اپنے پیارے نبی کے ساتھ ہی جنت میں داخل کروں گا۔ وہ میرا ویرا، میرا پیارا ویرا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جنہیں بیٹی دیتی ہے ادھر رزق بھی دے گا، جنہیں بیٹی دیتی ہے ادھر نصیب بھی چنگا کرے گا، جنہیں بیٹی دیتی ہے وہ بیٹی دا گھر بھی بنائے گا، جنہیں بیٹی دیتی ہے ادا سربراہ بھی دے گا۔ ہے نہیں، تیرا میرا کام ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اپنا فرض ادا کرنا۔ آؤ میں حضور کے حرم لے چلوں آپ کو، سننا چاہتے ہیں؟ میرے آقا کا نکاح مبارک جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاضلہ راقیہ مرقیہ محدثہ مفسرہ، میں آکھاں گا قاریہ، اور عرب کی شہزادی، پوری عرب دنیا میں حسن و جمال والی اور سب تو زیادہ مال والی، دولت والی، بڑے دل والی، میرے آقا کی پیاری پیاری گھر والی، جس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ میرے آقا کا نکاح مبارک ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آ گئی۔ اللہ پاک نے پہلے پہل ابراہیم نہیں دیا، قاسم نہیں دیا، عبداللہ نہیں دیا، سب سے پہلے نبی کے گھر میں اگر دی ہے تو زینب بیٹی دی ہے، بیٹی دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا گھر میں نہیں ہے، عبادت کر رہے ہیں۔ کچھ علماء نے لکھا غار حراء میں تھے، خوشخبری سنانے والا پہنچا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہماری پیاری اماں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پیغام بھیجا، جاؤ جانے والے، میرے سر کے تاج، میرے دلہا اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ، خبر دو، اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اس ٹائم عرب میں کنسپٹ یہ تھا، خیال یہ تھا، کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تلوار پہلے تیار ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، عزائم بڑے خطرناک ہوتے تھے، انتظار ہوتا تھا
بیٹی پیدا ہوئی راتوں رات مار کے دفن کر دیا یا زندہ ہی درگور کر دیا یا تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے، ابھی تک کوئی اور کنسپٹ نہیں ہے، سبھی ایک ہی ارادے پر ہے، سبھی کا فیصلہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی صاحبہ کے دل میں یہ خیال بھی گزر رہا تھا، پتہ نہیں میرے محمد کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو جانے والا تھا اسے بھی سمجھا بجھا کے بھیجا، وہ بھی سرکار کو خوش خبری جب سنائی، خبر دی، او پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو، اللہ پاک نے آپ کے گھر میں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اور ذرا غور کرنا، سرکار کو خبر ہو گئی میرے گھر میں رحمت آ گئی، میرے گھر میں اللہ کی رحمت بیٹی آ گئی، میرے گھر میں نصیبوں والی آ گئی۔ میرے نبی بہت خوش ہوئے، جبکہ عرب کے گھر میں ماتم ہوتا تھا، عربوں کے گھر میں ماتم، بیٹی آ گئی ہے، جائیداد بھی لے جائے گی، اللہ اکبر، غیرت کا تقاضا بھی ہے، اللہ اکبر، زیورات بھی لے جائے گی، اس لیے فیصلہ تمام کر دیتے تھے۔ جو ہی بندے نے خوشخبری میرے آقا کو سنائی تو میرے آقا بیٹھے نہیں رہے، رکے نہیں رہے، وہیں سارا کام چھوڑ دیا، توجہ، سارا کام چھوڑ کے میرے نبی، تیرے نبی، کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے قدم اٹھا کے چل رہے تھے۔ پیچھے جو راوی ہے، جو خوشخبری سنانے والا تھا، اس کے دل میں تجسس ہوا، پیچھے سے آوازیں لگا رہا تھا، محمد آرام سے چلو، جلدی نہ کرو، اللہ نے بیٹی ہی تو دی ہے۔ یعنی اس کا خیال تھا کہیں کوئی حضور اور فیصلہ نہ کرے، پر محمد تو محمد ہے، یعنی اور فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ محمد تو پھر محمد ہے۔ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ میرے نبی کی، میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو۔ حضور آئے، آگے ختیجہ بھی ڈری ہوئی ہے، لیکن حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ دی آمنے تے پروتھا منہ نہ کر بیٹھا کر، جے حضور دا غلام ہی تھا، اے منہ بے احترام دیا، منہ پروتھا کر باونا، گندا منہ کر باوا، ماتمی منہ کر باونا، نہ، سونے نبی دی حدیث تے خوش ہو جاؤ۔ سرکار آتے ہی فرمایا، ختیجہ تینوں مبارک ہوئے، او ختیجہ تو بھی نصیبہ والی، تیری بیٹی بھی نصیبہ والی، میں محمد بھی بڑا خوش ہوں، اج میرے گھر وچ رب رحمت وسا چھوڑی۔ اچھا جن بیٹی کوئی نہیں نہ وہ پوچھو تو صحیح، وہ دل بھی روندا ہے، یار منڈے دیتے نہیں، یا اللہ ایک تے دیویا، ایک تے دیویا، تینوں پتہ چلیا منڈا گل کدی سندا تے کدی نہ سندا، بچی تے جتیاں صاف پئی کرتی، کپڑے استری پی کرتی ہے، ہاں جی، چھوٹی بچی ہے، ابو جاندا ہے پیا اپنے چولے دے نال قمیض دے نال، ابو دکھانا ذرا میں جتی صاف کر دیواں، ہے جی۔ میرے آقا نے فرمایا، او ختیجہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تے محمد بھی وکھرا، تے محمد دے بچیاں بھی وکھریاں، محمد بھی شان والا، نبی دا گھرانہ بھی شان والا، او میری ختیجہ، میں محمد اپنی بچی دا نام زینب رکھدا، تینوں مبارک ہوئے۔ ختیجہ آکھ دیا، میں بڑی پریشان سا، جے کوئی اور گل ہوئی تے پھر جناب والا
میری سہیلیاں مجھے تانا دیں گی، ایک غریب سے، ایک محمد سے تو نے شادی کی، تیرا کیا اس نے عزت کی؟ حضور فرمایا ختیجہ اپنے سہیلیاں نو بھی مبارکباد دے، انہوں نے بھی مٹھائیاں کھوا، اور پھر فرمایا ختیجہ اے ہونے اے بندہ بھیجو، توجہ ہے، میں تنو لذت یہ گل سنا دا پیا جی، میں چالو کم نہیں کرتا پیا، تیرے دل میں گل اتارتا پیا، ایک کم آئے گی انشاءاللہ، اچھا بول ذرا، ہاں دل چمک جان گے نا، پھر سنن سناون دا مزہ آئے گا، نعرہ تکبیر کھچ کے، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، ہن دل چمک گیا، ہن مزہ آئے گا۔ سرکار فرمایا جلدی کرو، میرے جتنے رشتے دار ہیں، 12 قبیلے تھے مکے میں قریشیوں کے، فرمایا سب قبیلیوں کو دعوت ہم دو، انہیں پیغام دو، محمد کے گھر میں دعوت ہے، تیرا پتر جمے تے دیگا ونڈ دے، یہ بچی آوے تے تیرا منہ ہے نہیں، اللہ اکبر ہو جاندہ نا، خوشی منانا تے خوشی دعوت کرنا میرے محمد دی سنت ہے۔ تے فرمایا ختیجہ منادی کرا دیو، میرے قریشین ہی بھی آکھو، جڑا قریشین دے علاوہ بھی آوے تے آوے، کوئی منع نہیں، درہ مصطفیٰ تے آوے۔ تے جب خوشخبری دعوت کی دینے گے نا لو، وہ خیر تے ہے، آج سرکار نے خیر تے اللہ کے نبی کو، مسلمانوں کے نبی کو خیر تو ہے، آج دعوت کر رہا ہے، کس خوشی میں، کس خوشی میں؟ جواب ملتا ہے محمد کے حرم میں زینب آئی ہے اور بیٹی آئی ہے، رحمت آ گئی، حیران ہو گئے سارے، کوئی بچی ہوئے تے ماتم ہوندہ ہے، گھر دے اندر رونا دھونا ہوندہ ہے، تے اج محمد نے قانون بدلا دیتا ہے، اور بچی تے خوش، اگلا بولے سرکار فرمایا جیدے گھر وچ بچی ہوئے اور میں محمد تے کلمہ بھی پڑھدا ہوئے، بچی نو تربیت دے میں بٹی ہوئے ادا فرض ادا کرے، محمد گارنٹی دے دے اور میرے نال جنت وچ جائے گا۔ صحابہ تے خوش ہو گئے، غلام تو خوش ہو گئے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختیجہ پریشان بالکل نہیں ہونا، اللہ نے جے بیٹیاں دتیاں پھر اللہ انہاں دا نصیب بھی دے گا، ایک بیٹی پھر دوسری بیٹی ام کلثوم رقیہ، پھر چوتھی بیٹی او تے پھر جان دے ہو نا تسا، چوتھی بیٹی لاڈلی بیٹی پیاری بیٹی حسنین دی اما، مولا علی دی زوجہ، میرے نبی دی لخت جگر فاطمہ الزہرا، میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا اور جنتی عورتاں دی سردار، 4 بیٹیاں اللہ پاک نے دی، میرے آقا ہر بیٹی کے آنے پہ خوش ہوئے۔ اچھا یار میں آپ سے ایک تجزیے کے طور پہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں بابا بیمار ہو جائے، بابے کے والدین چلے گئے ہوں، بابے کو کوئی پریشانی آ جائے، مجھے آپ صحیح بتائیں سب سے زیادہ گریا میں کون دعا کرتا ہے؟ بولو یار، بیٹی اے تے ہن میں تسا آکھدے پیو نا، میں اپنا فیصلہ تو نہیں کرتا پیا نا جی، بیٹی تم نے فون کیا میں آ رہا ہوں، بچے نے کہا آ جائے گا تو آ جائے گا، ٹھیک ہے پیارا بابا ہے آ جائے گا، یہ حلالی جوان ہے، اکسی میرا تو پیارا بابا آندا ہے پیا ہے نہیں، پھر بھی سو جائے گی بیٹی جاگتی رہے گی، میرا بابا آ رہا ہے نہیں،
اور مرنے کے بعد اتنی دعا بیٹے نہیں کرتے جتنی دعا بیٹیاں کرتی ہیں. اور اسی طرح باپ ماں کے چلے جانے کے بعد بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ دعا کرنے والی بہنیں ہوتی ہیں. توجہ ہے؟ اب سنو میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرو، توجہ کرو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ خوش ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دی. اللہ اکبر، میرے نبی مرجھائے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ ایک روایت قائم کر دی. اس سے پہلے قانون بڑا برا تھا. میرے نبی نے جب کہا ایک بیٹی وہ بھی جنت، جنہیں 2 بیٹیاں وہ بھی جنت، جس کی 3 بیٹیاں وہ بھی جنت، جس کی 4 بیٹیاں وہ بھی جنت. اور فرمایا کلا نہیں جائے گا، میں محمد کے ساتھ جائے گا. اچھا چلو، ایک میں نے بیٹی کی بات سنا دی، ایک میں آپ کو بہن کی بات سنا دیتا ہوں. بچہ تھے بولو. بہن بھی پھیٹ رشتوں کی وجہ سے نہیں، بندے کو بعض اوقات الجھ جاتا ہے. جائیداد کی وجہ سے جائیداد ہی اتنے رہ جانی ہے، رشتے اتنے جانا ہے، تو بھی چل جانا، تیری بی بی نے بھی چل جانا. بٹی ہے تے ماں کی جگہ تے ہے. سرکار فرمایا بٹی بہن ماں کی جگہ میں ہے، اور فرمایا ماں کے چلے جانے کے بعد خالہ ماں کی جگہ میں ہے. اس کو بھی وہی عزت دو جو عزت تم ماں کو دیا کرتے تھے. اپنی بڑی بہن کو بھی وہی عزت دو جو تم اپنی ماں کو دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. بہن ایک حسین کی بھی ہے، بہن ایک یوسف کی بھی ہے. اس بہن کا نام بھی زینب. میرے امام علی مقام کی بہن کا نام زینب، اور یوسف علیہ السلام کی بہن کا نام بھی زینب. سب سے زیادہ دعائیں کرنے والی کون تھی؟ یہ بھی زینب تھی، وہ بھی زینب تھی. موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، بادشاہ نے کہا بچے مار دیا گا میں. اللہ پاک نے فرمایا وہی بھیجی نا، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں الہام پیدا کیا، اس کو تابوت میں رکھو اور کلیم کو، اور اس کو دریا میں ڈال دو. میں جانا تے میرا کلیم جانے ہے. جیڑا آخدا میں مرواسا تے ہی تے گرو نہ پلواما تے والمے کو محمد راپی نہ کے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، اب کلیم علیہ السلام تابوت میں، اور ماں نے دریا میں چھوڑ دیا. یہ تابوت تیرتا جا رہا ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے ان کی ایک بہن تھی، اس کا نام مریم تھا. بہن ہے مریم تھا اس کا نام. وہ پیچھے پیچھے چلتی رہی، دیکھتی رہی. اللہ اکبر. اس صندوق کو میرے اللہ موڑتے رہے، دریا سے اس نہر میں ڈال دیا. جو نہر فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی ادھر موڑ دیا. محل سے فرعون نے دیکھا، اللہ اکبر، اس کی گھر والی آسیہ نے دیکھا، وہ صندوق آ رہا ہے، صندوق آ رہا ہے. یہ خود نہیں دیکھ رہے، میرے اللہ دکھا رہا ہے. اٹھایا، وہ دیکھا بچہ. ہووے نبی تے سونا نہ ہوئے، ہووے نبی تے سونا نہ ہوئے. ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی ہر سونا ہوندا ہے، پر نبی دا نبی تے کیا بات ہے. تو اللہ اکبر. اٹھایا. اب یہ قرآن کہتا ہے ان کی بہن مریم دیکھ رہی تھی. انہوں نے بڑی بڑی دائیاں بلائیں، یہ بچے کو دودھ پلایا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا کریم کو، محبت اللہ نے دل میں ڈال دی. اب دودھ کوئی نہیں پی رہا. او مریم بہن ہے تے خیال کرن دی پئی ہے جی. تو نہیں بولتا ہن بھی بہن تیرے واسطے دعا کرتی ہے، تو نہیں بولتا نا. بہن لکھ پتی ہوئے گیا کرتے کچھ پیسے دیتے کر.
جیڑی دعا جیڑی خوش ہوندی ہے نا تینوں نہیں پتا. تیرے گھر آوے نا تے رن عورت دے آکھے لگ کے تے لڑیا نہ کر, بچیاں دی وجہ انہیں پیالے توڑ دیتی ہے جی, او دے منڈے نے جی میرے منڈے نو مار دیتا ہے جی, نفرت پیدا کر دی عورتاں. ایک گھٹ آوے تے آکھے کر میری بہن آ گئی ہے, میری ماں جائی آ گئی ہے, میری اور جو دعا دے کی جائے گی نا پھر تجھے پتہ چلے گا. اللہ اکبر. اب یہ دور سے مریم دیکھ رہی ہے اور اس نے دیکھا تو قریب آہستہ آہستہ چلی گئی, کہنے لگی سنو ایک دایا میں بھی جانتی ہوں, اگر تم کہو تو لاؤ, شاید کلیم اس کا دودھ پی لے. قرآن کہتا انہوں نے کہا ہاں لے آ, تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں آ گئی. اور جتھا پلواوے پلوا سکتے ہو یار, جتھا پلواوے پلوا سکتے. آؤ یہ بہن کلیم کی تھی, محمد کی بہن کی بات نہ سنو. نہیں یار تو بول دیں یار. اللہ اکبر. بس کام کو سمیٹوں اور آپ کو سونی سونی بات کر کے بات کو ختم کروں. میرے نبی کی سکی بہن تے کوئی نہیں, تے بھائی بھی کوئی نہیں, در یتیم ہے, ویر بھی کوئی نہیں. جدو ابو جہل نے میرے آقا نو تکلیف پہنچائی تے حضور حرم دے وچ رونے, یاد نہیں آئے ہونا, میرا بابا ہوندا, میری اماں ہوندی, میری بہن ہوندی, میرا بھائی ہوندا, آج اس کو جرات نہ ہو. جنگ حنین کے موقع پر وہ بھی اس کے قبیلے کے کچھ لوگ بھی, اور ایک جگہ میں آیا جب آپ نے طائف کا محاصرہ کیا, اس ٹائم میں بڑے بڑے قبائل کے لوگ گرفتار ہوئے, اور قبیلہ سعد کے 6000 بندے گرفتار ہوئے. اللہ اکبر. اور ان میں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھی, اور ایک روایت میں ہے بی بی شابہ ان گرفتاروں میں نہیں تھی, لیکن قبیلہ سعد کے وہ مرد و عورت اور مویشی مال سب کچھ حضور کے غلاموں کے پاس آ گیا. جب خبر ملی میرے آقا کی بہن اماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے علاقے فتح کیے ہیں, اتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, تو آپ نے فرمایا لوگ آئے چندہ کٹھے کرنے کے لیے, پیسے کٹھے کرنے, فدیہ دے, غلام آزاد کرا لے. جب لوگ آئے آپ کے پاس تو کہنے لگے واقعہ ایسا ہے, فرمایا چھوڑو مال, واپس کر دو پیسے, مجھے لے چلو محمد کے پاس. سارے بندیاں سارے بندے چھڑوا کے لاوا تے پھر مینو آکھنا اے محمد دی بہن ہی کوئی نہیں. بڑے بندے خوش ہو گئے. بی بی شیمہ صاحبہ تشریف لے آئی مقام جورانہ دے اتے. کچھ علماء نے کہا وہ مدینہ میں آئی. میں نے پڑھا جورانہ میں حضور ایک خیمے میں تشریف فرما تھے, وہ سارے آ گئے, اور پھر حضور کے غلام پہرا دے رہے ہیں, اور آپ سامنے آئی اور کہنے لگی ذرا نیزے پیچھے کرو, تلوازے پیچھے کرو, مجھے آگے جانے دو. صحابہ نے مزاحمت کی تھی پیچھے ہو جا, کون ہے؟ وہ کہنے لگی انی اخت نبیکم, تجھے کیا پتا میں کون ہوں, میرے محمد سے پوچھو میرا اس سے رشتہ کیا ہے. کون ہے تو, دستے صحیح تو. آکھن لگی مینو شیمہ آکھ دے, میں او خوش نصیبا, میں محمد نو لوریاں دیندی رہیاں. شام نو چٹیل میدان وچ جدو میری ماں روٹی پکاندی, میں محمد نو لے کے میدان وچ آ جاندی. ساڈے علاقے دے ساڈے رشتہ دار سارے بچیاں بہناں لے کے اس میدان وچ آ جاندی. پھر ساریاں آکھ دیا, ہر بہن آکھ دی دیکھو تے صحیح میرا بھائی کنا سونا. پھر آکھ دی دیکھو میرے بھائی دے ہاتھ سونے. ارے بھائی سمجھ آندی پئی, تو چاہتے بول
کوئی آکھدی دیکھو میرے بھائی دا قد سونا، کوئی آکھدی میرے بھائی دی پیشانی سونی، کوئی آکھدی میرے بھائی دی چلن آئے آئے سونی۔ جب پھر شیما کہتی ہے اوے سنو میرا رستہ نہ روکو، تمہیں کیا پتا شام ہوتی ہر شام کو جب میں محمد کی انگلی پکڑ کے میدان میں جاتی وہ اپنے بھائیوں کی تعریفیں کرتی، جب میں حضور کی تعریف کا سما باندھتی ساری بہنیں رک جاتی، کہتی ساڈے بھائی بھی بڑے سونے پر تیرا محمد سب تو سونا، تیرے بھائی دا مقابلہ کوئی نہیں۔ وہ شعر پڑھنے لگی، اللہ اکبر۔ کچھ صحابہ نے رستہ دیا، آگے چلی گئی، سرکار کو دیکھا، میرے نبی کی نگاہ اٹھی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ میرا ویرا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ نبوت سے دیکھا تو خیال آیا یہ 50-55 سال پہلے، ہاں یہ وہ بچی ہے جو میری بہن ہے جنوں شیما آکھ دے۔ او آکھن لگی تسی مینوں پہچان دے ہو؟ حضور فرمایا جدے نال میں دودھ پیتا ہووے اونوں میں کیویں نہ پہچانا، جدی ماں دا دودھ پیتا ہووے تو تے میری شیما بہن ہے۔ تے سرکار نے فرمایا رک جا شیما، رک جا رک جا، میری سونے آقا نے سونی چادر یا ایو المزمل قم اللیل، وہ قسمیں جس کی لب کھائے وہ چادر نیچے بچھا دی، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا اتھے بے میری پیاری بہن، دودھ والی بہن، اور میری پیاری بہن مجھے لوریاں دینے والی، میں تمہیں بھول سکتا ہوں؟ آؤ ادھر بیٹھو۔ میرے وہ کہتے قیمتی چادر تھی، یونی چادر تھی، سرکار نے بچھا دی، سب حیران تھے یہ کون ہے؟ سرکار نے سب کے سامنے کہا لوگا یہ میری بہن شیما ہے، یہ میری سگی نہیں ہے، یہ میری رضائی بہن ہے۔ پیغام دیا میں رضائی بہن کا اتنا احترام کرتا ہوں، کچھ تم اپنی سکی بہنوں کا خیال رکھ لینا، جائیداد نہ کھا جانا۔ بات ختم۔ سرکار فرمایا کیسے آئی ہو؟ سرکار نے یہ فرمایا آؤ ساڑھے کو رہو، تھوڑی عزت کران گے، تکریم کران گے، سونا گھر بنا کے دیواں گے، سارا ذریعہ معاش بنا کے دیواں گے، تسی آرام نال بیٹھے رہنا، اسا سارا کم کران گے، ساری زندگی اپنے ہم بھائی دے نال گزار لیں، تیری مرضی یہ تیری مرضی ہوگا، واپس چلی جا۔ سرکار فرمایا آئی کیویں؟ حضور کا جب یہ انداز محبت دیکھا نا، پہلے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسی ٹائم کلمہ پڑھا۔ سرکار نے، میں نے آج پڑھا، سرکار نے اسے 70 اونٹ عطا کر دی، 3 غلام 2 باندی عطا کی۔ فرمایا جاؤ بلال سے فرمایا یا کسی اور صحابی سے سونے کپڑے لے کے آئے، اور سونے کپڑے بازار تو لے کے آ، میری بہن آئی ہے نہیں، سونے کپڑے، غلام تے بندیاں تے اٹھ تے پیسہ تے خوراک۔ سرکار فرمایا حکم کرو۔ آخر لگی میرے قبیلے دے 6,000 بندے گرفتار ہوئے نے، تے جی میں حکم ہوئے۔ سرکار فرمایا ہر معاملے میں صحابہ سے مشورہ کرتا ہوں، آج میں مشورہ نہیں کروں گا، میری بہن میرے در تے آئی ہے، انہاں سارے 6,000 بندیاں نو آزاد کر دیو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا نبی بڑے اچھے اخلاق دا مالک ہے۔ تے جدو آزاد ہوئے، صرف اتھوں آزاد نہ ہوئے، وہ جہنم تو بھی آزاد ہوئے، کلمہ بھی پڑھتے جاندے تے نعرے بھی لاندے جاندے۔ میرا پیغام ہے ویرا، جے بہن آوے تے عزت کرنی ہے، بیٹی آوے تے عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اٹھ کھلو نا، اٹھ کھلو کے بہن دا استقبال کرنا، بیٹی دا استقبال کرنا، اور شیما دا استقبال کرنا، میرے تیرے نبی کی سنت ہے۔ آج کا یہی پیغام ہے۔